ذی الحج یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کا بھی آغاز ہونے ہی والا ہے، اور یہ ایام اشہر حرم میں بھی شامل ہے، ان مہینوں میں بھی شامل ہے جس میں جنگ اور قتال کرنا ممنوع ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں حج بھی ہوتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں پوری دنیا کے مسلمان جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے اور جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کا عمل بھی مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ اسلامی سال کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں آخری مہینہ ہے، اور پھر محرم سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ ذی الحج کے 10 دن کی اللہ نے قسم کھائی اور عید کے دن کی قسم کھائی، یہ قسم کھانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایام بہت ہی مبارک ہیں، بابرکت ہیں، اور انسان کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ایام کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ایام احب الی اللہ فیہن العمل الصالح فیہن من ایام العشرتی، فرمایا من عشرت ذی الحج، جو بھی الفاظ ہیں فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ یہ وہ دن ہے کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ ان دنوں سے بڑھ کر جن میں اللہ کو نیک اعمال پسند آتے ہوں۔ نیکی، ان 10 دنوں کی نیکی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ان 10 دنوں کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں نیکی کرنا، انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ پسند ہے اور اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ ان سے زیادہ کوئی دن اس قابل نہیں ہے کہ اس میں نیکی، یعنی اللہ کو نیکی پسند آئے۔ سب سے زیادہ جو ایام محبوب ہیں یہ 10 دن ہیں۔